نماز نہیں سیکھ سکا اور نماز اسے یاد نہیں تھی. کتنے لوگ محلے کے تھے, کتنے لوگ محلے کے اس کے گھر کے سامنے سے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوں گے, اس کے دروازے کے سامنے سے نکلتے ہوں گے. 1-2 سال نہیں, 67 سال نکل گئے اس کے گھر کے سامنے سے نکلتے ہوئے. کسی مسلمان کو یہ فکر نہیں ہوا کہ مجھے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کے بلانا چاہیے. یہ کام ساری دنیا میں ایسے نہیں پہنچا, ایک ایک کے دروازے پر کھڑے گئے جا کر. اگر اسے بھی اس کے دروازے پر جا کے نہ لاتے تو یہ نہ آتا. ہاں, اپنا عمل کر کے جنت میں چلے جائیں گے اور باقی سب کہیں بھی جائیں, وہ باقی سب جو ہیں وہ جانے نہیں دیں گے. جن کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جانے, ان کا کام جانے, یہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے. جتنے بے نمازی تھے, جتنے بے نمازی, جتنے بے دین, جتنے بے نمازی پانی کے جہاز میں سارے نیچے ہیں. پانی کے جہاز میں کہاں ہیں سارے؟ محلے کے جتنے بے نمازی, جتنے بے دین, جتنے چور, جتنے ڈاکو, جتنے جیب کترے, جتنے گرے پڑے لوگ, یا جتنے بھی بے دینی ہو سکتی تھی, یہ سب کے سب لوگ جہاز میں نیچے جمع ہیں اور سب کے ہاتھ میں بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں. کسی کے ہاتھ میں چھینی, کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑے, کسی کے ہاتھ میں کوئی, سب نیچے ہیں. جتنے بے نمازی سب نیچے, اور محلے کے جتنے نماز پڑھنے والے سب جہاز کے اوپر ہیں. سارے دیندار, سارے تہجد پڑھنے والے, سارے ذکر کرنے والے, اپنی اپنی عبادت کرنے والے سب جہاز کے اوپر ہیں, اور سارے بے دین جہاز میں نیچے ہیں. سب کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں. ان ہتھیاروں سے جہاز کے فرش کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک آدمی بے چینی سے اوپر جا کے بار بار کہتا ہے کہ نیچے والے صحیح کام نہیں کر رہے, انہیں سمجھا لو, انہیں سمجھاؤ, انہیں بتاؤ, ان کے پاس آ کر کے ان کو روکو. اوپر والے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ جانے, ان کا کام جانے, ہم تو اپنی عبادت کر رہے ہیں. اللہ کا شکر, ہم تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, ہم تو اپنی تسبیح پڑھ رہے ہیں, ہمارے کام میں تو کوئی کمی نہیں ہے. رہی بات نیچے والوں کی, وہ جانے, ان کا کام جانے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں روکنے کی. تھوڑی دیر کے بعد وہ تو سب اوپر عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سب نیچے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد فرش ٹوٹ گیا اور وہ پانی جہاز کے اندر آنا شروع ہو گیا. اس پانی سے جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا. اب بتاؤ, جہاز میں صرف بے دین ڈوبیں گے یا دیندار بھی ڈوبیں گے؟ وہ سارے کے سارے یہ تو ہتھوڑے مارتے ہوئے ڈوبیں گے اور وہ سارے نماز پڑھتے ہوئے ڈوبیں گے. میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں, جن کے گھروں کے سامنے سے 5 وقت ہم نکل کے جا رہے ہیں اور جو مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہے, 60 سال ہو گئے, 65 سال ہو گئے, 67 سال ہو گئے, اور وہ نماز پڑھنے والے نہیں بنے, ہم ان کے بیچ میں نمازی ہیں, تو یہ ہمیں روکیں گے قیامت کے دن؟ یہ پکڑیں گے؟ تمہیں اللہ پاک نے توفیق دی تھی, تمہیں ہدایت دی تھی, تم نے, نبی کوئی نہیں آتا, قیامت کا کوئی نبی نہیں آئے گا, تمہارے اوپر ذمہ داری تھی, تم نے کیا کیا؟ مسجد بھی ہے, امام بھی ہے, مؤذن بھی ہے, اور محلے کے اندر نمازی بھی ہیں, اور پھر محلے کے اندر نمازی ہوتے ہوئے ایک مسلمان کے 67 سال نکل گئے, 60 سال نکل گئے, اور وہ نماز نہیں سیکھ سکا, نماز نہیں پڑھ سکا. بھائیو, دوستو, بزرگوں, اس لیے ایک یہ کام ہے خروج میں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ زندگی کی تبدیلی جو آتی ہے وہ ان اعمال میں لگنے سے آتی ہے. یہ 60 سال کا, 65 سال کا آدمی اگر اس کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو تبدیلی اس کی چیزوں سے نہیں آئی, یہ تبدیلی اعمال سے آئی ہے. ان اعمال میں صبح سے لے کے شام تک لگا تو تبدیلی آئی ہے. ہم دنیا میں لوگوں کی چیزوں کو وصول نہیں کرتے, ہم چیزوں میں سے لوگوں کو نکالتے. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا, اس دین کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے, اس دین کا تعلق اعمال سے ہے. تو ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں ان کی چیزوں میں سے, ان کے سامان میں سے, ان کی چیزوں, ان کے سامان میں سے انہیں نکالتے ہیں
ان کی چیزوں کو وصول نہیں کرتے، انہیں وصول کرتے ہیں۔ جس پلنگ پہ سوتا تھا اس پلنگ سے اتار کے زمین پہ سلاتے ہیں، جس موٹے گدے پہ سوتا تھا اس گدے سے اتار کے چٹائی پہ سلاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے؟ بولو نا، کسی کا پلنگ دیکھا ہے جماعت پہ جاتے ہوئے؟ آدمی کے ساتھ 4 آدمی پلنگ لے کے چل رہے ہیں، جماعت چل رہی ہے پلنگ کے ساتھ، دیکھا کسی کو؟ نہیں۔ پلنگ وصول نہیں کرتے، اس کا موٹا گدا نہیں اٹھاتے، ہم اسے وصول کرتے ہیں۔ 40 دن 4 مہینے پلنگ سے اتار کے زمین پہ ڈالتے ہیں، گدے سے اتار کے چٹائی پہ ڈالتے ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر میں طرح طرح کے کھانے کھایا کرتا تھا اسے جماعت میں لے جا کے دال چاول کا پانی پلایا آپ نے۔ نئے ساتھی کے ذمہ خدمت آ گئی، اس نے کہا مجھے کھانا پکانا نہیں آتا، امیر صاحب نے کہا مشورہ ہو گیا ہے، جماعت والوں کا مشورہ مشہور ہے، مشورہ ہو گیا پکانا ہے تمہیں، کہ جی بہت اچھی بات ہے۔ اس نے چاول لے کے بھگونے میں بالٹی سے پانی ڈال دیا، تھوڑی سی دال ڈال کے بالٹی سے پانی بھر دیا، دونوں بھگونے پانی سے بھر گئے، دونوں پانی جمع کر کے پلیٹ میں اتار دیا۔ دونوں پانی بھگونے پانی سے بھرے ہوئے ہیں، چاہے کھا لو یا وضو کر لو، ایسا ہو گیا۔ دونوں پانی جمع کر کے کہاں اتارے؟ پلیٹ میں۔ جماعت والے بیٹھ کر اس پلیٹ کو اٹھا کے منہ سے لگا کے پانی پی کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ کہتے نہیں کہتے؟ طرح طرح کے کھانوں سے نکال کے کہاں لائے؟ دال چاول کے پانی پہ۔ ایئر کنڈیشن گھر میں ہے، کولر بھی گھر میں ہے اور پنکھے بھی گھر میں ہیں، جماعت ایسے دیہات میں ڈال دی کہ 4 گھنٹے کی تعلیم میں پسینے بہ رہے ہیں، 4 گھنٹے کی تعلیم میں پسینے بہ رہے ہیں، رات بھر مچھر کاٹ رہے ہیں، دن بھر پسینے نکل رہے ہیں، پھر بھی چلہ چھوڑ کے نہیں آتے، وہی ہے اپنا۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ کر یہ رہے ہیں کہ جو آدمی موٹے گدے پر اور پلنگ پر اور طرح طرح کے کھانے کھاتے ہوئے اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا میں سوتے ہوئے فرض نماز نہیں پڑھ رہا تھا، یہ آدمی زمین پر پڑا ہوا ہے، چٹائی پر سو رہا ہے اور دال چاول کا پانی پیتے ہوئے اور مچھروں کے کاٹتے ہوئے اور گرمی میں پسینے بہاتے ہوئے تہجد کا پابند ہے۔ یہ تہجد کی نماز کی توفیق کہاں سے ملی؟ یہ اشراق، یہ اوابین، یہ چاشت، یہ جو ہے گھنٹوں بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ کے سامنے رونا اور گرم گرم آنسو نکالنا اور زندگی بھر کے گناہوں پر توبہ کی توفیق کا اللہ سے مانگنا، یہ کیفیت اللہ کے راستے میں نکل کے آئی ہے، یہ وہاں نہیں آئی تھی۔ اور اللہ کے راستے میں نکل کر چیزوں سے نہیں آئی ہے، چیزیں تو وہاں چھوڑ کے آئے۔ یہ کیفیت بنی ہے اعمال میں لگنے سے۔ صبح سے یہ آدمی کبھی دعوت میں ہے، کبھی تعلیم میں ہے، کبھی ذکر عبادت میں ہے، کبھی خدمت میں ہے۔ ان اعمال نے اس کی زندگی میں وہ نور پیدا کر دیا جس کی برکت سے اب یہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا گھنٹوں گھنٹوں مانگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے اور جو ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور قرآن لے کر کے تلاوت کر رہا ہے۔ جن اعمال کو گھر میں کرنا مشکل ہو رہا تھا ان اعمال میں لگ کر کے ان کا چھوڑنا مشکل ہے اللہ کے راستے میں۔ یہ زندگی کی تبدیلی اعمال سے آئی ہے، چیزوں سے نہیں آئی۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے یوں کہتے ہیں کہ خروج میں نکل کے جو اعمال آدمی جن اعمال میں لگتا ہے اور ان اعمال میں لگنے سے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہی ہے۔ کیوں کہ یہ کام کسی کا اپنا خیالی یا کسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ جماعت والوں کا کام ہے، کہ کبھی نہیں ہے جماعت والوں کا کام یہ کام ساری امت کا ہے، کسی جماعت کا نہیں، ساری امت کے ذمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت دینا سکھایا ہے، امت کو تعلیم سکھائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ذکر اور عبادت کرنا سکھایا ہے، اپنی امت کو کام خدمت کرنا سکھایا ہے۔ یہ امت کو جو کام سکھائے گئے ہیں یہ وہ کام ہے، کسی جماعت کا کام نہیں ہے۔ دعوت دینا کسی جماعت کا کام نہیں ہے، تعلیم اور تعلم کسی جماعت کا کام نہیں ہے، ساری امت کا کام ہے۔ ان کو چھوڑیں گے تو نقصان کی طرف جائیں گے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں کہ جو کام اللہ کے راستے میں نکل کر جو کام کیا اور سیکھا، اسی کو اپنے مقام پر آ کر انہی اعمال کو، جن اعمال سے زندگی میں تبدیلی آئی ہے، واپس آ کر انہی اعمال کو مقام پر کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بولو نا،
بس انہی اعمال کو مقام پہ کرنے کا نام مقامی کام. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا جگہ بدلے گی اعمال نہیں بدلیں گے. انہی اعمال کو واپس آ کر اپنے مقام پر جس طرح اللہ کے راستے میں نکل کے پابندی کی ایسی مقام پر بھی ان اعمال کو پابندی سے کرنا یہی مقامی کام ہے. تیار ہو؟ تیار ہو؟ کر لو گے؟ یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ چلہ لگا کے یوں کہتے ہیں ہماری چھٹی ہو گئی پورے سال کی. 4 مہینے لا کر پورے سال کی چھٹی. کیوں؟ کہ ابھی کارگزاری میں کل تھے نا آپ لوگ، تو 4 مہینے والے کتنے؟ 20 اور چلے والے 50. ایک مسجد کے مال میں 4 مہینے والے کتنے؟ 20 اور چلے والے 50. اور مشورے میں کتنے بیٹھتے ہیں؟ 15. 70 میں سے. کیا مطلب؟ کہ چلے لگا کے آئے تو چھٹی ہو گئی، 4 مہینے لا کے آئے تو چھٹی ہو گئی. کرنے کے لیے 5 اعمال کی ترتیب قائم فرمائی. کتنے اعمال؟ کتنے اعمال؟ 5 اعمال. 5 اعمال کس لیے ہیں؟ 5 اعمال ان اعمال دعوت کی ترتیب قائم کرنے کے لیے ہے. دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، ان اعمال کی ترتیب قائم کرنے کے لیے 5 اعمال. 5 اعمال میں کیا ہے؟ 1 عمل مہینے میں 1 بار، 1 عمل ہفتے میں 1 بار، 3 عمل روزانہ کرنے ہیں. 3 عمل روزانہ. مہینے کا عمل مہینے کے 3 دن، ہفتے کا عمل ہفتے کے 2 گشت، اور روزانہ کے 3 کام. روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، روزانہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دینا. یہ 3 کام روزانہ. 1 کام ہفتے میں 1 بار، 1 کام مہینے میں 1 بار. یہ 5 کام. 5 اعمال کس لیے ہیں؟ تاکہ وہ اعمال جو اعمال ہدایت کا ذریعہ ہے، جن اعمال میں لگنے سے دین پر چلنے کی ہدایت ملے گی، وہ اعمال، ان اعمال میں لگنے کے لیے 5 کام، ان اعمال کو کرنے کے لیے 5 کام. یاد رکھو کامیابی دین کے بغیر نہیں ہے. کامیابی دین کے بغیر نہیں ہے، اور دین محنت کے بغیر نہیں ہے. 1 کروڑ روپے کی گاڑی کھڑی ہے، 3000 روپے کا پیٹرول نہیں ہے، سارے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی چلتی نہیں ہے، کہاں سے چلے گی؟ 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، 3000 روپے کا پیٹرول نہیں ہے. سمجھے؟ گھر میں الماریوں میں کتابیں بھری ہوئی ہیں، ساری الماریاں کتابوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن نماز یاد نہیں ہے. دین سارا کتابوں میں ہے، کتابیں ساری الماریوں میں ہیں، اور مسلمان کو نماز بھی یاد نہیں. کیوں؟ کہ محنت کر کے، کوشش کر کے سب چیزیں خرید لی ہیں آپ نے، لیکن محنت کے نام پر کچھ نہیں ہے. محنت کے نام پر کچھ نہیں ہے. 1 کروڑ روپے کی گاڑی تو ہے، 3000 روپے کا پیٹرول نہیں ہے. گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلے گی. دین سارا کتابوں میں ہے، کتابیں ساری الماریوں میں ہیں، لیکن ہماری زندگی سے محنت ختم ہے. تو دین پر چلنے کی ہدایت، دین پر چلنے کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے محنت میں لگنا ہوگا. محنت کے بغیر نہیں ہے، محنت کے بغیر نہیں ہے. سمجھنا؟ محنت کے بقدر ہدایت ہے، اور ہدایت کے بقدر دین ہے. محنت کے بقدر ہدایت ہے، اور ہدایت کے بقدر دین ہے. اس لیے پہلے محنت ہوگی، پھر ہدایت آئے گی، پھر دین پر چلنا ہوگا. پہلے محنت ختم ہوگی، پھر ہدایت کا آنا بند ہوگا، پھر دین نکلنا شروع ہو جائے. اس لیے محنت کا ذہن ایک ایک فرد امت کا بننا چاہیے کہ محنت کے بغیر میں دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل نہیں کروں. اور 1 گشت پڑوس میں دوسری مسجد کا، روزانہ کے 3 عمل، تعلیم، مشورہ، مسجد کو آباد کرنے کی محنت، یہ اعمال ہیں. اب یہ اعمال مجاہدہ کب بنیں گے؟ اعمال تو ہے، اعمال کرنے کی 2 ترتیب ہے. اعمال کرنے کی 2 ترتیب ہے. ایک ہے پابندی، ایک ہے پابندی، اور ایک ہے جب دل چاہے کر لو. جب دل چاہے کر لو، جب موقع ملے تو کر لو. جب موقع ملے تو کر لو، جب دل چاہے تو کر لو.
موقع ملا یا دل نے چاہا، اس کا نام پابندی نہیں ہے۔ اجر تو مل جائے گا، اجر تو مل جائے گا، لیکن اثر نہیں آئے گا، اثر نہیں آئے گا۔ اجر مل جائے گا، جب کرو گے مل جائے گا، لیکن پابندی نہ ہونے کی وجہ سے اثر نہیں آئے گا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اعمال مجاہدہ کب بنیں گے؟ یہ اعمال مجاہدہ جب بنیں گے جب ان اعمال کے لیے وقت کی ترتیب کو متعین کیا جائے، ان کے ساتھ پابندی کی ترتیب کو داخل کیا جائے اور ہر ایک عمل کے ساتھ اس کا وقت متعین کیا جائے۔ یہ اعمال مجاہدہ جب بنیں گے، اس لیے نماز